مع سورة الفاتحة. بسم الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمحبين والنار للكافرين والمنافقين والمشركين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محمود بالمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته وأهل بيتي سابق محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام اور سادران سید الشہداء والیان حضرت قرار بزرگان قوم ملت برادران عزیز، عشر سفر کی آج یہ چھٹی مجلس جس کے خطاب کی یہاں بردات روبرو حاضر ہوا ہوں، مسلسل اول عشرے سے لے کر آج تک اسی حدیث نبوی کے ذیل میں گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج کی اس تقریر میں چند معروضات آپ حضرات کے ذوق سماعت میں رکھتے ہوئے اپنے مسائل، یہ رسول السلام کی مشکل معروف حدیث اور حدیث ایک ترجیح کہ جو سلسلہ اہل تشیع کے ساتھ ساتھ اہل تسنن کے بھی معتبر راویان نے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسے کتاب ستہ میں سے ایک کتاب ہے
کہ انہوں نے بھی اس حدیث نبوی کو رقم کیا، صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو رقم کیا، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں کہ جن کے راویوں نے، جن کے رائٹروں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث سے رسول اسلام کو رقم کیا ہے۔ اور یہ حدیث جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تو ایسا نہیں تھا کہ ایک دو صحابیوں کا مجمع تھا، ایک دو افراد موجود تھے، بلکہ تاریخ میں اور صحیح مسلم کے رائٹر نے نقل کیا ہے کہ 1,00,000 سے زائد صحابیوں کے درمیان رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا آپ نے علماء ذاکرین خطبہ سے سنا ہوگا، آپ کے اذہان میں بھی موجود یہ باتیں ہوں گی کہ میں رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک وحی پروردگار کا نزول نہ ہو جائے۔ تو عرض گفتگو یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی بغیر وحی پروردگار کے کلام ہی نہیں کرتا تو یہ حدیث جب 1,00,000 سے زائد اصحاب کے درمیان رسول سلام نے بیان فرمائی تھی تو گویا یہ تھا کہ ادا کرنے والا رسول تھا، پیغام بھیجوانے والا خدا تھا، اور رسول نے کوئی قیمتی شے اپنی امت سے یا اپنے اصحاب سے طلب نہیں کی، بس یہ اشارہ کیا کہ یاد رکھو انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ الثقلین، دو گراں قدر چیزیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان یہ بات لے کے آیا ہوں جو تم سے بیان کر رہا ہوں، بلکہ جملے رسول نے کیا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں۔ یعنی رسول نے بتا دیا کہ یہ پیغام میرا نہیں ہے، صرف میں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ اور صحابیوں کے مجمع میں رسول نے یہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا جسے مسلمانوں کے راویوں نے وقت آتے آتے اتنا تبدیل فرمایا کہ انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے سنت ہے۔ 1,00,000 حاجیوں سے زیادہ مجمع تھا، جس مجمع کے درمیان اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میری اطاعت ہے۔ تو اب بس سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نہ کبھی کتاب اطاعت سے جدا ہو سکتی ہے، نہ کبھی اطاعت کتاب سے جدا ہو سکتی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے فتاوے کے مطابق، ان کی حدیثوں کے مطابق، اور دیکھیں ایک سوال پہلے کہ محمد والے ایک اور سوال پہلے جو کہ عظمت والے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اعلان کیا 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان، اگر رسول نے اسے کسی تنہا ایک صحابی کے درمیان اگر بیان کیا ہوتا تو مسلمانوں کی اس بات کو میں بھی تسلیم کر لیتا
رسول کی وفات کے بعد جو حدیثیں جاری کری گئی ہمیشہ دو حدیثیں کہی جاتی تھی جاری. جتنی بھی حدیثیں مسئلہ سے جس میں سب سے جو اونچے درجے کا جھوٹا رائٹر راوی ہے ابو ہریرہ، زیادہ تر اسی سے حدیثیں ہیں. اور روایت میں یہ کہ جب بھی حدیثیں جاری کہی گئی تو ہمیشہ دو حدیثوں کو ایک ساتھ کرا گیا کہ اگر ایک ایمان پر کہی گئی تو دوسری تقوی پر، ایک حق پر کہی گئی تو دوسری باطل پر. اس لیے کہ اگر تنہا حدیث کہی جاتی تو شاید قبول نہ کرتے مسلمان، لیکن جو حدیثوں کو جاری کر کے صلوات پڑھنے کو بھی محمد ایک اور صلوات پڑھنے کو بھی ممبر سے قربت ہوتی ہے اتنی زیادہ حسینیت آپ کے سینوں میں جو موجود ہے اس کی گواہی بھی ملتی رہتی ہے. اور جتنی ہی دوری ہوتی ہے اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی حسینیت حقیقتاً دلوں میں بیٹھی نہیں ہے، صرف دعوے کر رہے ہیں. اور دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ شرف قبولیت نہیں رکھتا ہے، حقیقت شرف قبولیت رکھتی ہے. دعویٰ کر دینا کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں، ہم بہت بڑے جاتا. دیکھیں ایک بات میرے ذہنوں میں تھی اور کچھ جوانوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مولانا ممبر سے اس بات کا ذکر ضرور کر دیجیے گا کہ ماشاءاللہ سے زیادہ تر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے اور نظر آتی ہے کہ جب آپ ابھی کسی شادی میں جائیں گے تو کوٹ پینٹ اور ٹائی اور طرح طرح کے لباس پہن کر آپ شادیوں میں جاتے ہیں، لیکن اس فرش عزائے امام حسین میں کہتے ہیں تو کوئی چڈے میں چلا رہا ہے، کوئی ہاف بنیان میں چلا رہا ہے. یہ عزاداروں کو زیبا نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ بارہا روایتیں سنی ہوں گی کہ فرش عزا بچھانے سے جیسے ہی فرش عزا بچھایا جاتا ہے حسین کی کوٹ کھجلی ہوئی ماں سب سے پہلے اس فرش عزائے امام حسین کا موجود ہوتی ہے. عام انسانوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اتنے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ کوٹ بھی ہونا چاہیے، پینٹ بھی ہونا چاہیے، شرٹ بھی ہونا چاہیے، اور شہزادی فاطمہ کے سامنے ہم خود کو برہنہ لا کے حاضر کرتے ہیں. یہ عزاداروں کو زیبا نہیں دیتا کہ عزادار جب فرش عزا پہ آئے، آپ ایسے فرش عزا پہ آئے کہ یہاں سے جب نکلے تو دیکھنے والی دوسرے قومیں آپ کو دیکھ کے گئے کہ دیکھو ان کا کردار آل محمد جیسا، ان کا اخلاق آل محمد جیسا، ان کا طریقہ آل محمد جیسا. ایسا نہ ہو کہ صرف حسینیت کے نعرے تو لگاتے رہے، اخلاق ہمارا سقیفہ جیسا ثابت ہوتا رہا. ایک صلوات پڑھنے کے لیے محمد والے محمد کہی جا رہی تھی لیکن میرے ذہن سے نکل جاتی تھی اپنے بیان میں مصروف ہونے کے بعد، اور آج ابتدا میں ہی یہ بات ذہن میں آ گئی. نہیں، اس چیز کو ضرور خیال رکھا کرے. فرش عزائے امام حسین ہے. یہاں پہ آپ تنہا نہیں آئے ہیں، یہاں پہ وقت کا امام بھی ہے، ہادی خدا بھی موجود ہے، دختر رسول مرسل بھی موجود ہے، ثانی زہرا مثال علی شہزادی جناب زینب بھی آتی ہیں. حسین کا بیمار بیٹا بھی تشریف لاتا امام زین العابدین. تو فرش عزا پہ آئے، یہ معمولی سی بات ہے. آپ لوور پہن لیں، فل ٹی شرٹ پہن لیں، اس میں آنا یہ چھجھوں میں آنا یہ زیبا نہیں دیتا ہے. آپ فرش عزا کی حرمت کو باقی رکھیں، اس کی حرمت کو پامانا ہونے. اسی فرش عزا کو بچھانے کے لیے زینب بنت علی نے کتنی بڑی مشقت اور مصیبتوں کا سامنا کیا، اور خود دربار یزید میں زینب نے فرش عزا بچھاتی گواہی دے دی تھی کہ میرا ماجرا
حسین کو شہید کرنے کے بعد اس بات کی فکر نہ کر کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو جیت گیا، نہیں، تا قیامت حسین کا نام لیا جائے اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے کی گہرائیوں میں، ہمارے تمام تر اعضاء و جوارح میں حسین ابن علی موجود ہے۔ تبھی تو ہم ایام ازا کا آغاز ہوتے ہوئے ہی جیسے ہی چاند محرم کا طلوع ہوا ہم نے سینوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، صدائے حسین بلند کر دی، پرچم کو اٹھانا بلند کر دیا، عزا خانوں کو سجا دیا، مجلسیں برپا ہونے لگی، ہزاروں لاکھوں کے تبرکات تقسیم ہونے لگے۔ بھائی کس کی بنیاد پر؟ کب محبت حسین ابن علی میں یہ سارے تمام کے تمام اسباب بنائے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں۔ اربعین حسین قریب ہے، بس کچھ بھی باقی ہے حسین کے چہلم میں، اربعین حسین میں۔ آج ہی بصرے سے جب کارواں اربعین حسین کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوا ہے، 1-2 ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد بصرے سے حسین قریب کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم چین و سکون سے بیٹھ کر مجلسوں میں شرکت کر کر اپنے پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، پنکھے چل رہے، روشنی کا اہتمام ہے۔ اور جو افراد بصرے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے ہیں، انہیں جو دریا کو پار کرنا ہوتا ہے، ہم تو دریا کو دیکھ کے ہی خوف کھا جاتے ہیں۔ لیکن حسینیت اسی کا نام ہے کہ جب نام حسین زبان میں آتا ہے، دریا بھی حسین کو تو کچھ بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے کے لیے محمد علیہ رسول السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ کس کے درمیان؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے مجمع میں، اور رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، 1-2 صحابہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے درمیان یہ حدیث رسول نے فرمائی کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب مسلمان نے تقابل کرنا شروع کر دیا، اہل بیت بڑے ہیں یا صحابہ، اہل بیت بلند ہے یا صحابہ، اہل بیت فضیلت میں زیادہ ہے یا صحابہ۔ بھائی یاد رکھو، رسول نے یہ حدیث اپنے اہل بیت کے درمیان نہیں بلکہ صحابیوں کے درمیان فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت رسول اور صحابہ میں اور اہل بیت رسول میں فرق ہے۔ اور رسول السلام نے اپنے اہل بیت کی پہچان بھی کرائی ہے۔ عید مبارکہ اب اس 24 ذی الحجہ جو محرم سے قبل عید گزری رسی ہوگی، جسے عید مبارکہ کہا جاتا ہے، اگر صحابہ اور اہل بیت یکساں ہوتے، ایک برابر ہوتے، ایک بھی ترازو کو برابر کے پلے پائے جاتے، تو رسول سے اللہ یہ نہیں کہتا کہ ان سے کو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، بلکہ آواز قدرت آتی، وہی پروردگار کا نزول ہوتا کہ میرے حبیب کسی صحابہ کا ہاتھ تھام لو، کسی بھی ام المومنین کا ہاتھ تھام لو اور لے کے میدان مباہلہ میں چلے جاؤ۔ اگر صحابہ یا ام المومنین میں سے کوئی ایک ماں رسول کے ساتھ عید مباہلے کے میدان میں چلی جاتی تو وہاں پر جو بحث کے لیے آئے تھے ان کے قدم بھی نہیں تھے، کہتے بچے صحابہ سے زیادہ تو وہ علم کے مالک ہے، صحابہ پوچھتے نظر آتے ہیں، کم از کم وہ پوچھتے تو نظر نہیں آتے۔ رسول اہل بیت اتحاد کو لے کے گئے، پنجتن کی گئی پہلی گئی عید مباہلہ میں لے کے گئے، جنہیں دیکھنے کے بعد نصارائے نجران بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ایسے چہرے آ رہے ہیں کہ جو پہاڑ کو اشارہ کر دے جہاں چھوڑ دے، سرخ درخت کو اشارہ کر دے ہرا بھرا ہو جائے۔ ان سے مقابلہ کرنا، اگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، نفرین کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ جنہیں رسول کی نبوت
آیتوں کا نزول ہو تب عمل کرے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے آیتیں انتظار کرتی تھی یہ بلائے تو ہمیں ان کی چوکھٹ پر سزائے. یہ ہے اہل بیت رسول. صحابہ کو اہل بیت سے برابر نہیں کہا جا سکتا. اور صحابہ کے رسول کو کیونکہ صحابہ کا معاملہ جب آتا ہے تو سب صحابہ سے ہمیں انکار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نہیں، بس انہیں سے انکار ہے کہ جو خود تو ایمان بعد میں لائے تھے. ایمان ابو طالب پر انگلیاں اٹھا کے پہلے نظر آئے. وہ صحابہ کوئی ہی میں ایمان لایا، کوئی اس کے بعد ایمان لایا اور انگلیاں اٹھا دی جناب ابو طالب کے ایمان پر. سنانے کو خدا کریم سے خطبہ سے 12 سال آپ کی ضرورت موجود ہو کہ ایک صحابہ کو یہاں تک ختم کر دیا. ایک صحابہ کو محمد رسول نے جب ابو جناب ابو طالب کو قبر میں اتارا تو آخری لمحات میں اپنے چچا کے کان میں کچھ کہا. رسول نے جناب ابو طالب کو لیکن میارے صحابہ دکھانے کی کوشش کرو اور ساتھ میں بھی دشانہ پہنی ضرورت ہوگی. اور اگر اتنی خاموشی سے آپ سنتے رہے تو پھر میں کی خاموشی سے بیان دے کر اپنی مدد بات کا آپ کا چلا جاؤں گا. اگر میں اپنے خون جگر کو پانی بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کم از کم تھوڑا سا خونی شامل کر کے تھوڑا سا تو فضا یعنی محمد کو اس طریقے سے سنیں تو شاید منزل پہ لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کہا کہ رسول نے وقت آخر اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان لا الہ الا اللہ کہیے، ایمان لے آئیے. پہلی بات میں بھی کسی ممبر سے مجھے کسی شر کی ضرورت ہو اور میں یہ سوچا ہوں کہ کوئی دوسرا میری بات نہ سنے اس وقت میں کیا عمل ادا کروں گا. بہر کام انسان دے میں جسے اشارہ کروں گا قریب بلاؤں گا اس کے کان میں کہوں گا. اور کان میں کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ دوسرے کو خبر نہ ہونے بعد دوسرے کو خبر نہ ہو. اب یہ کیا کہہ رہے کہ رسول نے چچا کے کان میں کہا میاں کتنے بڑے
رسول کی پابندی ہٹائی. دوسری پابندی جو اس نے ہٹائی وہ یہ کہ باغ فراق آل محمد کا ہٹائے انہیں واپس دے دیا جائے. جو میں حوالے کروں اسے دوسری پابندی کو پہلی پابندی ہٹائی تو جن ممبروں سے میجر علی مرتضیٰ کو جملہ بھلا کہا جا رہا تھا بادشاہ نے آتے ہی حاکم نے آتے پہلی پابندی کی ہٹائی کہ وہ باتیں ممبر سے نہ کہی جائیں گی. اور دوسری بات جو حاکم نے ہٹائی کہا یہ ہے کہ باغ فدر حق آل محمد ہے انہیں واپس کر دیا جائے. مسلمانوں بھی اتنا بتا دو یا تو یہ حاکم غلط ہے کبھی کیوں کبھی یا تو یہ حاکم غلط یا اس سے پہلے والے غلط. دونوں میں سے کسی ایک کو سچا ماننا ہوگا کسی ایک کو باطل ماننا ہوگا. کیوں کہ پہلے والوں نے تو دربار میں بنت زہر بنت رسول فاطمہ الزہرا کو بلانے کے بعد بھی کہہ دیا کہ باغ فدر آل محمد کی جاگیر نہیں. اور اس نے باغ فدر آل محمد کو پلٹا کے بتا دیا کہ حق ہمیشہ حقدار کے پاس جایا کرتا ہے. اس نے آ کے پہلی دلیل پہلا جو پابندی ہٹائی ہوئی ہٹائی کے بعد فدر آل محمد کا حق ہے انہیں دیا جائے. تیسری پابندی جو ہٹی وہ یہ ہٹی کہ رسول اسلام کے اخبار بیان کرنے پر پابندی تھی بندش تھی تو اس نے ہٹائی کرنے رسول کے پیغام کو بیان کیا جا سکتا ہے. اب کوئی پابندی نہیں. تو چھٹے امام اور پانچویں امام کے دور میں یہ چیز آ گئی. پانچویں امام دور آخر تھا اور چھٹے امام کو ابتدا سے ہی یہ منزل حاصل ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ بارگاہ محشر میں 4 پرچم بلند کیے جائیں گے. کتنے؟ 4 پرچم. اور ہر پرچم کے تلے املیکاتم فی بروز کرے کتاب اللہ و ادرتی کتاب اور ادرت ذہن میں رہے. امام کا قول سمجھ میں جلدی آنے آ جائے گا انشاءاللہ. 4 پرچم محشر میں بلند کیے جائیں گے. امام فرماتے ہیں میرے جد میرے نانا رسول خدا پہلے پرچم کے تلے جا کر پہلے گروہ سے سوال کریں گے. کیا سوال ہوگا؟ رسول جا کے پوچھیں گے بتاؤ قرآن اور ادرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پہلا گروہ کہے گا تو ہم قرآن کو جانتے ہیں نہ ادرت کو جانتے ہیں. آواز نبی آئے گی کہ جاؤ پھر سجدہ کرنے میں بخشش نہیں ہو سکتی. دوسرے پرچم کے تلے امام فرمانے میں جب پہنچیں گے پھر سوال کریں گے تم بتاؤ قرآن اور ادرت کے بارے میں. تو دوسرا گروہ کہے گا کہ ہمیں قرآن تو پتہ ہے لیکن اہل بیت کا ہے ہمیں علم نہیں ہے. اہل بیت سماعتاً شرعاً. تیسرے پرچم کے تلے پھر سوال ہوگا کہ تم بتاؤ قرآن اور ادرت کے بارے میں. تو وہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان ہم نے اہل بیت کو سمجھا لیکن قرآن کو ہم نہ سمجھ سکے. رسول نے کہ تم بھی جاؤ تمہاری بھی نجات نہیں ہو سکتی تم بھی جنت تک نہیں جا سکتے. اب آخری بچہ 14 پرچم. اس پرچم کا علمبردار ہوں گے غالب کل غالب مولا حضرت علی ابن ابی طالب
कब ले आया? अरे भाई जब इतने कमजोर निकाह होते तो मजबूती से बात करो, किसी भाई भरकम आलिम से पढ़वाओ जो वजन में भी ज्यादा हो। और तुम तो ऐसा नहीं मानने वाले हो कि जो वजन में इतने भारी थे कि खाते चले गए, दुनिया से चले गए, न शिकम से हुए, पूरी जिंदगी खाते रहे। ऐसे ऐसों के मानने वाले हो तो फिर किसी भाई भरकम मौलवी को बुला के निकाह पढ़ो कि तुम्हारा निकाह मजबूत रह जाए। कम से कम ये आलम और ताज़ियत को देखकर टूटता तो नजर न आए। कभी टूटता इसीलिए है इनका निकाह जब किया न तो अज़मत आले मोहम्मद मदरूद पढ़ा, जब निकाह खत्म होता है तो बड़ा मैंने सुना, देखा नहीं और मैं भी कल किसी निकाह में शरीक नहीं हुआ हूँ, सिर्फ सुना है कि वो निकाह खत्म होते होते जुमला कहते हैं जैसी हज़रत रसूल और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा की गुजरी आपकी भी गुजरी। कैसी गुजरी? उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी की जगह में ना कैसी गुजरी? कैसी गुजरी के बाद वफात पैगंबर जानशीन रसूल के मुकाबले आके खड़ी हो गई। कुछ तारीखों ने तो उतनी लिखी है, कुछ खच्चर लिखा है कि जब जंग जमन में आई थी मध्य मुकाबले को जवाब क्या दी जा रही थी, जैसे उनकी गुजरी थी ऐसे इनकी गुजरे। तो मियाँ अगर उनकी जैसी गुजारना है तो रसूल की तो खिदमत में जबर अल्लाह का बिठाया गया था, रसूल ने इन्हें कबूल नहीं किया। जब तक खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब जिंदा रही, रसूल ने किसी दूसरी सौदा का इंतखाब ही न किया। क्यों? अल्लाह का नबी जानता था इसी की दौलत सलाम के काम आएगी, इसी की औलाद बाकी ये बीवियां सिर्फ फहरिस्त की बीवियां होंगी। अब मुसलमान बने उनको बहुत उनसे जलते हो, चूकते हो, तभी तुम जलने में और बुराई में, दुश्मनी में उम्मुल मोमिनीन को बुरा कहते रहते हो। सरजमीन जौनपुर हमारे हिंदुस्तान का शहर है जिसे शिराज हिंद के नाम से दुनिया जानती है। मैं वहां से तारीख था मरहूम आयतुल्लाह महमूद हसन खान साहब के हौजे मियां में नासिर कॉलेज में अभी 9 जिले नहीं पा रही है, 9 रबी अव्वल 12 रबी अव्वल को वहां जश्न मनाया जाता है जिसे नाम दिया गया है मीलादुन नबी, जनाब रसूल सलाम की मीलाद। इन वफात को भी उसी दिन मना लेते हैं और रोज़े विलादत को भी उसी दिन मना लेते हैं, दोनों चीजें एक ही दिन पर। उम्मुल मोमिनीन ने तस्करा है तो वहां का वाक़या ज़हन में आ गया। तो वहां पर 12 वफात जिसे हम जान करते हैं, 12 वफात पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस बड़े सदी में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो सलावत
دم بھرتا ہے صحابہ تو رسول سب آ گئے. رسول پورے مجمع پر نکاح ہے. پہلے تو نکاح پڑھی کپڑا صاحب کہاں لگے نا بھی میں غریب ہے اب فیصلہ کر دو اس کے حق میں میرے حق میں. اب انہوں نے سوال نہ کیا اللہ کے نبی کوئی گواہ ہے کہیں گواہ کا کوئی نہیں. اللہ کے نبی کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. جب کسی کے سامنے آپ نے پیسہ دیتے ہوئے کوئی گواہی نہیں دے سکتا تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ دوسرے کی طرف سے بھائی تم آئے جی انہوں نے کیا کیا پہلے سوال کیا اللہ کے نبی کو گواہ کہیں گواہ تو نہیں کبھی فیصلہ ہو نہیں سکتا. تیسرے کی طرف مخاطب ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تم فیصلہ کر دو. کہ نبی خدا کوئی گواہ کہیں گواہ تو کوئی نہیں کہیں فیصلہ تو نہیں ہو سکتا گواہ چاہیے. جب یہ بات اور طول کشیدی ہوئی طول کو بڑی خیمے سے مولا کائنات حضرت فرمانی کے رسول کی طرف رسول نے آواز دیا علی کہ لبیک رسول اللہ قریب قریب مولا قریبائے کہ رسول اللہ قریب تم فیصلہ کر دو. مولا نے کہا قضیہ کیا ہے؟ رسول نے کہا علی صبح میں کوئی موجود نہ تھا میں نے اسے پوچھا سواری بیچے گا اس نے کہا بیچوں گا پھر میں نے اسے رقم دے دی. اب یہ رقم لینے کے بعد کہنا ہے کہ کوئی رقم نہیں دی سواری نہیں دوں گا. مولا نے جیسے ہی سنا تو فیصلہ ہو گیا. اب سارا مجموعی کی طرف مخاطب ہے. رسول سے علی نے کیا کہا اللہ کے نبی فیصلہ ہو گیا. مولا نے نیام سے تلوار نکالی ذوالفقار حیدری دست مبارک میں آئی اور تلوار چلی سر الگ دھڑ الگ. اب جیسے ہی سر اور دھڑ میں جدائی ہوئی جملہ حوالے کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ چاہ کر ہیں تو گواہی ضرور لے لیجیے گا. جیسے ہی سر اور دھڑ میں جدائی ہوئی مہار ناکاری نے کہا بھی اللہ کے نبی یہ آپ کی امانت اب مسلمان اور رسول کے گرد. اللہ کے نبی یہ کیسا فیصلہ تلوار سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ کیسا فیصلہ یہ کیسا فیصلہ؟ رسول نے مہار ناکا کھان کر چلتے ہوئے مسجد میں کہا جس قاضی نے فیصلہ کیا جا کے اسی جج سے اس کا مطلب پوچھ لو کہ کس بنیاد پر فیصلہ کر دیا. آگے بڑھ گئے علی میں اب ڈر تو لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے بھی پھر بھی ہمت کی کہ علی کیسا فیصلہ کہیں تلوار سے فیصلہ ہوتا. مولا نے نظریں اٹھائی جلال کی نگاہ امامت نے مجمع پر ڈال کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس سے گواہ مانگتے ہو؟ جس نے کہا روزہ رکھو گواہ نہ مانگا روزہ رکھو گواہ نہیں مانگا نماز پڑھو گواہ نہیں مانگا. آج گواہ مانگتے ہو کہ بغیر گواہ کے کیسے فیصلہ ہو جائے؟ مولا نے مسکرا کے کہا ارے جو خود عدالت ہو کبھی عدالت سے گواہ طلب نہیں کیا ہے. صلوات محمد رسول نے کہا یہ تھے صحابہ یہ تھے غیر اہل بیت رسول کی ہمیشہ ہمارا اور صحابیت اتنا تو میں نے روایتوں میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں سب سے آگے تھے اور اسلام کو قربانی دینے میں سب سے پیچھے تھے. لیکن کچھ صحابیوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی ایمان کی نئے درجے پر فائز ہے کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. یہ بھی صحابی ہے یہ بھی صحابہ رسول ہے صحابہ علماء ہے. لیکن اگر حقیقتاً امام حسین مظلوم کربلا کا وجود ہے تو ذہن میں آتا ہے سبھی عاشق امام نے فرمایا تھا کہ نانا جیسے صحابی مجھے ملے نہ آپ کو ملے نہ بابا علی ملے سب ہوئے نہ بھیا حسن ہوئے. بعض میں رسالت میں بیٹھنے والے بہت تھے رسول کا دم بھرنے والے بہت تھے. لیکن جب یہ اسلام کا وقت آیا تو سینہ سپر آ گیا تو حکومت نظر آئی. جب بھی اسلام کا وقت آیا میدان صفین ہو میدان خیبر ہو میدان احد ہو میدان نہروان ہو جتنی بھی جنگیں اسلام میں لڑی ہیں جب بھی اسلام کا وقت آیا تو صرف اسلام کے مولا کائنات کی
شام کے بازار میں اہل حرم کا ورود ہوا ہے تو سید سجاد ہمیں اپنی زندگی جب تک امام سے